اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر اکبری کی حماقتیں سبق پر ہے۔ یہ لیکچر نمبر 4 ہے اس سبق کا، یہ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہمارا جو لاسٹ پیج ہے، ہم پہلے اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریحات کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ اس کے بعد یونیک نوٹس پہ جس کا خلاصہ ترتیب دیا گیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی ٹیکسٹ بک کی طرف۔ عزیز طلباء، پیج نمبر 30 پہ یہ لاسٹ لائن ہے، زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، اونچی آواز میں اس نے بات کی، بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے جلدی دو۔ حجن گلی کی نکر پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ اب اس کے چاروں طبق روشن ہوئے، اب اسے سمجھ آئی، دھوکا ہو گیا۔ اس کی جو سکس سینس ہے نا، اب اس نے اس کو سگنل دیا کہ تمہارا زیور لٹ چکا ہے۔ زلفن سے کہا، باولی ہوئی ہے، تو پاگل ہے؟ کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی؟ تو نے دیکھی ہے؟ یہ سارے سوال اس نے کیے۔ ارے کمبخت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ کہا دوڑ دیکھ حجن کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ اصل میں مزاج دار نے اپنے ناک کا چھید بنوایا نہیں ہوا تھا، اس نے کبھی ناک کی کیل پہنی نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے زیور میں تھی نہیں۔ مگر حجن نے جس انداز سے زلفن سے کہا، اس کی وجہ سے زلفن کی بھی سکس سینس نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر اس نے اسے آرڈر کیا کہ بھاگ کے جاؤ، پاندان کے ڈھکنے سے لے کے آؤ۔ یہ بھی بھاگتی ہوئی گھر آتی ہے، مگر جب آواز دیتی ہے، مزاجدار کو کہتی ہے، واقعہ بتاتی ہے، تو پھر اس کا ماتھا ٹھنکتا ہے، پھر اس کو ہوش آتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تو باولی ہو چکی ہے، تو پاگل ہو چکی ہے۔ کیسی کیل؟ میں نے تو کبھی یہ کیل پہنی نہیں ہے۔ ارے کم بخت دوڑ، جلدی جا، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی۔ الٹے پاؤں وہیں سے واپس آ جانا۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا، حجن نہیں ملی۔ مزاجدار سے آ کر کہا، بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ اتنی دیر سے مراد جب اس نے وہاں پہ زیور علیحدہ کرنے کے لیے دینا بنیے کی دکان کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کو گھر بھیجا، یہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس پلٹ کے وہاں تک گئی، اتنی ہی دیر میں وہ غائب ہو چکی تھی۔ عزیز طلباء، یہ سن کر مزاجدار سر پیٹنے لگی، شور مچانے لگی، واویلا کرنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی۔ ارے لوگوں، خدا کے لیے دوڑیو۔ لوگوں کو مدد کے لیے اس نے پکارا،
موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، کیونکہ اس نے حجن نے بتایا تھا کہ میری بھانجی وہ موم گھروں کے چھتے وہاں پہ رہتی ہے اور وہ بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کے لیے آئی ہوں۔ لوگ وہاں تک دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی بہتی بہاتی، اس کے نہ سر کا پتہ ہے نہ پاؤں کا پتہ ہے، نہ آگے کا پتہ ہے نہ اس کے پیچھے کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں کو چلی گئی۔ یہاں پہ کرائے پہ رہتی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی، 4 دن پہلے اس نے مکان چھوڑ دیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا، اس نے بھی جو ہے نا وہ شور مچا لیا، وویلا کر لیا، غصہ نکال لیا اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، تو گھر کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، خاک سیاہ کر دے گی، تو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں، میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں، ہر معاملے میں تم نے گھر کو تباہ کیا ہے، آباد نہیں کیا۔ مزاج دار نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے۔ آزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بی بی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی۔ یہ بے شمار لوگ ایسے ہمارے گلی محلوں میں آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے یا ہم آپ کے زیورات جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے، تو لوگ ان سے دونا کروانے کے لیے ان کے سامنے رکھتے ہیں، مگر وہ ان کی آنکھوں کو ایسا باندھتے ہیں کہ وہ زیور لے کے رفو چکر ہو جاتے۔ تو اس نے بھی کنچنی کی گلی میں جو احمد بخش خان تھا اس کی بیوی کا زیور اسی ہیلے سے ٹھگ لیا۔ وہ تما میں آئی، لالچ میں آئی کہ میں فقیر سے اپنا زیور ڈبل کرواؤں گی، تو اس سے وہ جو تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ روئی کے کٹڑے میں میاں مسیتے کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، زیور تو گیا، بہت سارے لوگوں کے اس نے زیور جو نا ایسے ہی چرا لیے تھے، لوگ طمع کا شکار ہو چکے تھے۔ باتیں بہت سی رہ گئیں، بہت ساری کہانیاں وہاں پہ باقی رہ گئی تھیں، مگر زیور کسی کے پاس نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ برتن چوری جا چکے تھے۔ وہ جو بیگم صاحبہ کا سامان بیچتی تھی، وہ جس گھر میں جاتی تھی آس پاس پڑی جو چیز اس سے نظر آتی وہ چرا کے لے جایا کرتی تھی۔ ایک جگہ سے زیور چوری کرتی، دوسرے گھر میں اس کو سستے داموں بیچ دیا کرتی تھی۔ ایسی کچھ چیزیں اس نے مزاج دار کو بھی بیچی تھیں۔ زیور یوں غارت ہوا، ضائع ہو گیا۔ 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ جس موتیوں کی جوڑی کو وہ کہتی تھی نا 1000 روپے کی ہے یا 500 کی ہے، میں نے جوہری کو دکھائی ہے، وہ 200 زبردستی میرے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے 50 روپے کی خریدی ہے،
اس لیے میں تمہیں بھی صرف 50 روپے کی دیتی ہوں. اور اس نے کہا تھا میرے پاس 50 نقد نہیں ہے. تو اس نے کہا تھا پہنچیاں بیچ کے خرید لو، مگر یاد رکھنا یہ آج ہی بک جائیں گی. تو اس نے ان کو خرید لیا تھا. اب جب لوگوں نے اس کو جوہری سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹے موتیوں کی یہ مالا ہے، یہ جوڑی ہے، اور اس کی قیمت 3 پیسے ہے. تھانے میں اطلاع ہوئی. لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا. اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنی. جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھیں. شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں. کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا. وہیں اسی طرح رکھا رہا. جاڑے کی آمد میں، سردیوں کی آمد میں دولائی کی ضرورت ہوئی، رضائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا. بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، دیمک کھا چکی تھی. چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے. بغارے کہتے ہیں سوراخ کو. چوہوں نے ان رضائیوں میں اور جو اس میں جو کپڑے تھے ان میں سوراخ کر دیے تھے. کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا. عزیز طلبہ، یہاں پہ اب یہ چیز بتائی گئی ہے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے اس پیراگراف کے اندر کہ جو خواتین اپنی شادی کے ابتدائی چند سال اپنی ساس کے ساتھ بسر کرتی ہیں تو گھر کی جو انتظامی معاملات ہیں ان کی ساس ان کو وہ سکھاتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کی وہ بہترین ٹرینر ہوتی ہیں تاکہ گھر کا ایک دھاگا بھی خراب نہ ہو، گھر کی ایک سوئی بھی وہ خراب نہ ہو، چہ جائے کہ گھر کی قیمتی چیزیں بھی خراب ہو جائیں. تو ان کی ساس کیا کرتی تھی؟ وہ ہر چھٹی والے دن وہ ان کپڑوں کو نکالتی اور ان کو دھوپ لگوا دیتی تھی. اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ان کپڑوں کو دھوپ لگ جاتی، دیمک وغیرہ اس کو نہیں پکڑ پاتی تھی. نمبر 2، جب صندوق ایک دفعہ خالی ہو جاتا تھا، اس میں کوئی چوہے یا اس جیسی اور حشرات وہ وہاں پہ ہوتے تو ان کی صفائی کر دی جاتی تھی. مگر جب یہ اپنی ساس سے علیحدہ ہوئی، شروع برسات کے وہ دن تھے، یہ الگ ہو گئی تھی. کپڑوں کا صندوق ایک کوٹھڑی میں یعنی کہ سٹور میں رکھا گیا تھا. ساری برسات گزر گئی، جو 3 ماہ برسات کے آتے ہیں وہ سارے گزر گئے. ان کپڑوں کو دیکھنا کسی کو نصیب نہ ہوا. جیسے تھے ویسے رہے. وہ صندوق کا ڈھکنا کسی نے نہیں کھولا. جاڑے کی آمد ہوئی، برسات ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سردیوں کا موسم آتا ہے. تو اس سردیوں کے موسم میں جب رضائی کی ضرورت پڑی تو صندوق کھولا تو پھر دیکھا کہ بہت سارے کپڑوں کو دیمک لگ چکی ہے. چوہوں نے کاٹ کاٹ کر اس میں سوراخ کر دیے. کوئی کپڑا سلامت نہیں ہے. گویا جہیز میں جو بھی بستر بنے تھے ان میں کوئی بھی اب سلامت نہیں رہا تھا. اس سے اوپر جہیز میں جتنا اس کے پاس زیور تھا وہ بھی سلامت نہیں رہا تھا. اس کے ساتھ جہیز میں جو اس کو برتن ملے تھے
اس میں سے بھی بہت سارے برتن جو تھے وہ حجن چرا کے لے کے جا چکی تھی۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ عزیز طلبہ، جو تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس تربیت کے معاملے میں انسان کو سختی بھی دکھانا پڑتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بچے کی نہ ماننے والی بات کو مانا جائے، کبھی کبھار اس کے ماننے والی بات کو بھی والدین صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اس کی تربیت ہو، اس کی ٹریننگ ہو۔ تو اس کو جو نانی تھی نا اکبری کی، اس نے بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس کو جو خراب کر دیا تھا اور یہ ان مصیبتوں میں دوچار رہی تھی۔ اس لاڈ پیار کی وجہ سے اکبری نے اپنے لڑکپن ہی سے نہ کوئی ہنر سیکھا تھا اور نہ اپنے مزاج کی اصلاح ہوئی تھی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر لیا، برتن، بھانڈا، کپڑا، زیور، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ کچھ تو اس کے میکے والوں نے علیحدہ گھر لینے پہ کچھ چیزیں جو نا وہ اکبری کو دی، کچھ سسرال والوں نے بھی اس کا گھر مکمل کر کے اس کو دیا، مگر چونکہ خانہ داری کا اس کے پاس سلیقہ نہیں تھا۔ خانہ داری کہتے ہیں جو گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کا سلیقہ نہیں تھا۔ چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ جو اس کے پاس سامان تھا وہ سارے کا سارا خاک میں ملا دیا، وہ ضائع کر دیا، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ صرف 1 سال کے اندر اس کے پاس زیور بھی نہیں رہا، ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، گویا اس کے پاس زیورات نہیں رہے۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا ہے، اس کی طرح اگر وہ بھی بیوقوف ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، ان دونوں کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا، مگر ان دونوں کا یہ رشتہ ختم نہیں ہوا، وہ صرف محمد عاقل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک والدین سے اللہ رب العزت نے یہ سوال کرنا ہے کہ جو آپ کو اولاد دی، کیا آپ نے مناسب اس کی تعلیم کا بندوبست کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی تربیت کا بندوبست کیا یا نہیں کیا؟ یہ کسی والدین سے بھی اللہ نے سوال نہیں کرنا کہ تم اپنی اولاد کے لیے کتنا بینک بیلنس اور کتنی جائیداد کاروبار چھوڑ کے آئے ہو۔ اگر سوال ہونا ہے وہ صرف یہ ہونا ہے کہ تم نے ان کی تعلیم و تربیت کیا کی ہے، اس کا حکم ہے۔ لہٰذا والدین کو ترجیحاً اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مال و دولت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ ایک یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت اس لیے ضروری ہے۔ اولاد میں بیٹی کی تربیت بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک بیٹے کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم و تربیت ہے، ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت ایک پورے کنبے کی، ایک پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہے۔ اسی میں حکمت پوشیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، برابر
ایک جیسا علم حاصل کرنا دونوں پہ فرض ہے۔ پھر ساتھ یہ فرما دیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک۔ یہ جو ماں کی گود سے تعلیم حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنے کی جو عمر ہے وہ پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تعلیم و تربیت ہے اس لیے انتہائی ضروری ہے، اور خصوصاً بیٹی کی تعلیم و تربیت اس لیے بے حد زیادہ ضروری ہے کہ اس نے ایک خاندان کو، ایک کنبے کو، ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہوتا ہے۔ لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا، اس نے عقل کا استعمال کیا اور شرافت کا استعمال کیا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، اریٹیٹ ہو جاتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ عزیز طلبہ، اب مصنف کہتے ہیں کہ جو بے وقوفیاں ہوتی ہیں نا، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، ان کو بار بار پڑھنا، مختلف طریقوں سے پڑھنا، اس سے انسان اکتا جاتا ہے، وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کے زیادہ حالات نہیں لکھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کیا کریں، جب بھی کوئی کام، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اب اس کام کو کرنے کے دونوں راستے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک وہ راستہ جس سے ہم اس کو سر انجام دے کر عزت کما سکتے ہیں، ہم جو نا وہ ریسپیکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک وہ راستہ جس سے اس کام کو کر کے ہم اپنی عزت ضائع کر سکتے ہیں، ہم اپنی عزت گوا سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں، اپنے ہر کام کو وہ عمدہ کرتے ہیں، وہ پرفیکشن لاتے ہیں، وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے ان کی عزت میں، ان کے رتبے میں، ان کے مقام میں اضافہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا اکبری کی حماقتیں سبق تھا، جو ناول میرات العروس سے لیا گیا ہے۔ میرات کا معنی ہوتا ہے آئینہ، عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن، دلہن کا آئینہ۔ تو ایک دلہن کو یہ آئینہ دکھایا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کہ تم یا تو اکبری جیسی ہو جاؤ یا تم اصغری جیسی ہو جاؤ۔ اگر تم گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو تو تم اکبری کو اپنا آئیڈیل بنا سکتی ہو، اگر تم اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہو، ایک سجق ہے، ٹھیک ہے، اس کو سجانا چاہتی ہو، سنوارنا چاہتی ہو، تو تم اصغری کو اپنا آئیڈیل بناؤ، جو پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کہانی ہے جس کو ڈپٹی نذیر احمد نے اس انداز سے ترتیب دیا کہ ہمارے گھر کی تمام بیٹیاں اس کو سٹڈی کریں اور اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل جو ہے ان کو طے کریں۔ اب چلیں گے بیٹا ہم لوگ اپنے یونیک نوٹس کی طرف، جہاں پہ ہم دیکھیں گے، تو بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں یونیک نوٹس پہ جو ہم نے اس سبق کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یونیک نوٹس پہ پیج نمبر 39 پہ یہ جو خلاصہ لفظ لکھا ہے، یہاں سے اس کا خلاصہ ہے۔
مگر ایک آپ نے احتیاط ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو پہلی 2 لائنز ہیں جو مصنف کے بارے میں لکھی گئی ہیں، آپ نے اس کو خلاصے میں نہیں لکھنا، آپ نے اس کو تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے جو اگلا پیج ہے نا، پیج نمبر 40 سے، یہ جو اکبری ایک نا سمجھ اور پھوہڑ لڑکی تھی، یہاں سے آپ نے اس کے خلاصے کو یاد کرنا ہے۔ تو ابھی ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ناول تھا، ناول کو ڈائیلاگز کی صورت میں لکھتے ہیں جس کے اندر کریکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو ڈائریکٹ خلاصے میں ڈالیں گے، تو اس وجہ سے میں اس کا خلاصہ آپ کو کروانے لگا ہوں یونیک نوٹس سے۔ آپ چاہیں تو اس کے سکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تو ابھی اس کا شروع کرتے ہیں، اس کا خلاصہ۔ اکبری ایک نا سمجھ اور پھوہڑ لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر خاوند کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں شہر میں ایک کٹنی آئی جو سادہ لوگ گھریلو عورتوں کو لوٹ لیتی تھی۔ اکبری کو اس کے خاوند محمد عاقل نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں نہ گھسنے دینا، لیکن اکبری نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عورت کو جو حجن کا بھیس بدل کر گلی میں آئی اور عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے تبرکات دکھانا شروع کیے، تو اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے گھر بلا بھیجا اور اس کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور اس کے تبرکات میں سے 2 چیزیں سرما اور ناد علی پسند کیا۔ حجن نے نہایت سستے داموں دونوں چیزیں اکبری کو دے دیں، بلکہ تحفے میں فیروزے کی ایک انگوٹھی بھی دے دی، جس سے اکبری اس پر لٹو ہو گئی۔ اکبری اب تک بے اولاد تھی۔ کٹنی نے اسے 2 لونگیں دیں کہ ایک اپنے جوڑے میں اور دوسری خاوند کے تکیے میں رکھ دے، کہ یہ لونگیں اسے بلقیس جہانی بیگم کے ساتھ حج پر جاتے ہوئے سمندر میں واقع کوہ حبشہ پر رہنے والے بزرگ نے دی تھی۔ اس نے اپنے حج اور جہاز کے سفر کی داستان نمک مسالہ لگا کر اس طرح بیان کی کہ اکبری دن رات حجن کے گن گانے لگی۔ گھر کی صفائی ستھرائی دیکھ کر محمد عاقل اکبری کی طرف ملتفت ہوا تو اکبری اسے لونگوں کا اثر سمجھی۔ ایک آفت یہ ہوئی کہ اکبری کی خریدی ہوئی سستی چیزیں دیکھ کر محمد عاقل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ گویا لالچ نے میاں بیوی دونوں کے حواس کو جکڑ لیا۔ اکبری نے طمع میں آ کر حجن کو گویا ماں کا درجہ دے دیا۔ چند روز بعد حجن جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جسے دیکھ کر اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے پیسے نہ ہونے کا عذر کیا تو حجن نے اسے اکسایا کہ وہ اپنی پہنچیاں بیچ دے کہ اتنے قیمتی موتی اتنے ارزاں کبھی نہ مل سکیں گے۔ اکبری زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ حجن نے زیورات کی حالت دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور زیورات کو دھلوانے اور ان میں ڈوریاں ڈلوانے کا مشورہ دیا۔ جب اکبری نے خاوند کی مصروفیات کا تذکرہ کیا تو حجن نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اکبری مان گئی اور احتیاط کے طور پر زلفن کو ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں ناک کی کیل گھر پر رہ جانے کا بہانہ کر کے حجن نے زلفن کو گھر کی جانب دوڑایا اور خود زیور لے کر غائب ہو گئی۔ اکبری نے زلفن کو ہر طرف دوڑایا
محلے کے لوگ بھی تلاش کو نکلے، حجن کے بتائے ہوئے پتے پر بھی ڈھونڈا گیا، لیکن حجن تو اس طرح غائب ہو چکی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ حجن کے نہ ملنے پر میاں بیوی کے درمیان بھی خوب لڑائی ہوئی، محلے بھر میں بدنامی الگ ہوئی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ یہی حجن کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی اور روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی کے تمام زیور فقیر سے دگنا کرانے کے بہانے ٹھگ چکی تھی۔ لوگوں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے وہ بھی دھوپ اور ہوا نہ لگوانے کے باعث برسات کی وجہ سے دیمک کی نظر ہو گئے تھے۔ گھر کے قیمتی برتن پہلے ہی عدم احتیاط کی وجہ سے چوری ہو چکے تھے۔ یوں 1 سال کے اندر اکبری کے پھوہڑ پن کی وجہ سے اس کے گھر کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کے لیے بگاڑ دیا۔ اس نے کوئی ہنر سیکھا نہ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق ہوتا تو ان میں قطع تعلق ہو جاتا۔ ہمیں اکبری کے اور حالات بھی معلوم ہیں مگر ان سے غصہ آتا ہے اور طبیعت کڑتی ہے، اس لیے اس کے مزید حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ماخذ میرات العروس۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس سبق کا اکبری کی حماقتیں کا خلاصہ تھا جو یونیک نوٹس پہ تھا۔ میں نے آپ کو ضروری سمجھا کہ یونیک نوٹس سے اس ناول کو جو خلاصے میں ڈھالا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ایک دفعہ پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کی اجنبیت اس کے ساتھ ختم ہو جائے، یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اسی سبق کے بیٹا یہ کچھ مشکل تراکیب ان کی تفہیم یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے، تو اس کو بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں۔ کوہ طور کا سرما میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے تجلی دکھائی، پہاڑ تاب نہ لا سکا، جل کر سیاہ ہو گیا اس پہاڑ کا سرما۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال بدلا جاتا ہے، اترے ہوئے غلاف کے ٹکڑے مسلمانوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 5 سورہ، 5 صورتوں کا مجموعہ جس میں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ واقعہ شامل ہے۔ زمزمی، آب زمزم رکھنے کا برتن، خاک شفا، مقدس یا تبرک مقام کی مٹی جو شفا بخش ہو۔ آگرہ، اکبر آباد، جلال الدین اکبر نے آباد کیا، تاج محل کی وجہ سے مشہور ہے۔ لونگ، خوشبودار کلی کا نام۔ کوہ حبشہ، ایتھوپیا کو حبشہ کہتے ہیں۔ یہاں سمندر میں موجود وہ پہاڑ مراد ہے جو حبشہ کے سامنے ہے۔ کلہ بتیں، سونے اور چاندی کی ڈوریاں، یہ جو گولڈن اور سلور کلر کی ڈوریاں ہوتی ہیں وہ۔ دگدگی، یہ گلے کا زیور ہے جو نگینوں موتیوں سے مزین ہوتا ہے۔ پہنچیاں، کلائی کا زیور ہے۔ بنیاں، جو گروسری بیچنے والا ہے۔ بالی پتہ، کانوں میں لٹکائی جانے والی پتوں کی شکل کی بالیاں ہیں۔ یہ جو پٹوا ہے یہ زرعی باف ہے، زیورات میں ڈوری ڈلوانے والا۔ نتھ جو ہوتی ہے ناک میں پہننے کا زیور ہے۔ ناخدہ ملاح کو کہتے ہیں۔ کلاوا، کچا سوت، ریشم یا سوت کے ڈوروں کا ایک لچھا ہے، ٹھیک ہے۔ گنڈا، تعویذ کو کہتے ہیں۔ بھوپال ہندوستان کی ایک مسلم ریاست کا نام ہے، اس کے دارالحکومت کا نام بھی بھوپال ہے۔ تقسیم ہند کے بعد انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا۔ نالکی، کھلی ہوادار پالکی ہوتی ہے۔ پالکی، پردہ دار خواتین کی ڈولی جس کو کوہار اٹھاتے ہیں، جو 4 لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اٹھاتے ہیں۔ باولی، پاگل ہو جانا۔ دولائی، کپاس کی روئی سے بھرا ہوا لحاف جس کو رضائی بھی کہتے ہیں۔ بازو بند،
بازو پر باندھنے یا پہننے کا زیور، آگے ہڑیں، یہ جو ازار بند میں جو گنڈیاں لگائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ آنکنا کہتے ہیں جانچنے کو کہتے ہیں، جائزہ لینے کو کہتے ہیں، گیس کرنا، ٹھیک، اجلوانا، چمکانا، صاف کروانا، التفات محبت کو کہتے ہیں، بالفعل موجودہ حالت میں، ٹھیک، اس وقت، بغارے کہتے ہیں سوراخ کو، چھید کو، شگاف کو، چندے ماہتاب، چندے آفتاب، حسن و جمال میں جو چاند اور سورج جیسا ہو۔ عقیق البحر کہتے ہیں بیٹا سرخ رنگ کے قیمتی پتھر کو جو سمندر سے نکلتا ہے۔ کٹڑا کہتے ہیں زمین کا چھوٹا سا آباد قطع۔ کٹنی کہتے ہیں مکار عورت کو۔ لال کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جو خوش آواز پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ لوٹ ہو جانا، ریجھ جانا، مر مٹنا، ناد علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب خاص دعا جو کسی چیز پر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس کے مشکل الفاظ کی جو تراکیب تھیں وہ تھیں۔ اب آپ کا ایک اہم سوال آتا ہے تشریحات کا۔ تو یہ جو اقتباس ہے نا، تما ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بیٹا یہ پیپر میں آ چکی ہے، اہم ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کرنی ہے۔ پیچھے خرابی پڑے اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ متن ایسے جیسے سبق کا عنوان، اکبری کے مارکتیں، مصنف کا نام مولوی نذیر احمد، یہ 2 نمبر کا آتا ہے۔ پھر بیٹا یہ سیاق و سباق لکھیں گے، یہ 8 سے 10 لائنز کا آپ سیاق و سباق لکھیں گے، یہ 3 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لوگ جو نا اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح میں اب آپ مصنف کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اس میں جو خواہش کا تذکرہ ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں، خواہش کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، احادیث ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، واقعات ہیں، آگے بیٹا آپ اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے اپنے سبق کے اندر سے بھی اس چیز کے حوالہ جات دے دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو کردار ہے مزاجدار اس کے بارے میں لکھنا ہے، جو کردار ہے محمد عاقل اس کے بارے میں ضرور لکھنا ہے تاکہ ہم اپنے سبق کو یہاں پہ سمیٹ سکیں۔ تو یہ دوسرا جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی بھی آپ نے اسی طرح سے تشریحات کرنی ہے۔ تشریحات کرتے وقت اس چیز کو بیٹا ضرور مد نظر رکھا کریں کہ آپ نے قرآنی آیات یا احادیث ان کا ترجمہ، کوئی اقوال زرعی، کوئی آپ کو اس کے ساتھ کوئی حوالہ آتا ہو، یہ ساری چیزیں دلائل کی صورت میں دیں، مارکر کے ساتھ ان کو تحریر کریں، اس کی پریزنٹیشن خوبصورت بنائیں تاکہ تشریحات کے سوال سے آپ ہائیسٹ مارکس لے سکیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق تھا اکبری کی حماقتیں، جس سبق کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، ان کی تشریحات کو دیکھا، یونیک نوٹ سے پھر ہم نے خصوصاً اس کا خلاصہ دیکھا، اس کی تراکیب دیکھیں، اس کی تشریحات کی بھی جو نا وہ کچھ چیزیں جو نا وہ دیکھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، محنت کریں، اچھی طرح اپنے اسباق کو یاد کریں، اپنے ٹیسٹ کی بھرپور تیاری کریں اور محنت کے ساتھ ان ٹیسٹ کو دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔